مسلمانوں کو آپس میں بھائی بھائی بنایا ہے، اور اس اخوت کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے پھر کچھ حقوق ہمارے اوپر مقرر کیے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتائے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حق المسلم علی المسلم ست، ہر مسلمان کے دوسرے مسلمان کے اوپر 6 حق ہیں۔ اذا لقیتہ فسلم علیہ، جب بھی تو اپنے مسلمان بھائی سے ملاقات کرے تو اس کو سلام کہہ، یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ کہنا یہ اسلام کا شعار ہے، یہ اسلام کی پہچان ہے، مسلمانوں کی پہچان ہے۔ یہ جو ہم سلام کہتے ہیں، اس سلام سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو میرے پاس آنے والا، میرے پاس سے گزرنے والا، یہ میرا بھائی، یہ مسلمان بھائی ہے۔ کیونکہ جب کوئی شخص کسی کو السلام علیکم کہہ دیتا ہے تو یہ السلام علیکم کہنا اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اب یہ ایک دوسرے سے محفوظ ہو گئے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا، اے ایمان والو جو تمہیں سلام کہے تو تم اس کو یہ نہ کہو کہ تم مومن نہیں ہو۔ یعنی اللہ رب العالمین نے یہ نہیں کہا لست مسلمات، یہ نہ کہو کہ تم مسلمان نہیں ہو، بلکہ اسلام سے بھی اگلی ڈگری کا ذکر کیا ہے مؤمن کا، کہ لا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا، جو تمہیں سلام کہہ دے تو تم اس کو یہ نہ کہو کہ تم مومن نہیں ہو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین ایک جگہ پر گئے، وہاں پر جہاد کے لیے، غزوہ کے لیے ان کا جانا ہوا تھا۔ جب وہ بستی میں پہنچے تو ساری بستی خالی ہو چکی تھی، لوگ بھاگ چکے تھے، لوگوں کو پتہ چل چکا تھا پہلے ہی کہ مسلمانوں کا لشکر آ گیا ہے، تو وہ بستی خالی کر کے وہاں سے چلے گئے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پریشان ہو گئے، پریشانی کے عالم میں وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص اپنے جانور لے کے چراتا ہوا، اپنی بکریاں بھیڑ بکریاں لے کے چراتا ہوا وہاں پر پہنچ گیا۔ جب اس نے مسلمانوں کو دیکھا کہ سامنے مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں تو اس نے آ کے کہا السلام علیکم، یعنی یہ بتانے کی کوشش کی کہ میں بھی مسلمان ہوں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین یعنی مسلمانوں کے دل کے اندر یہ خیال آیا کہ یہ ہم سے بچنے کے لیے کہ ہم اس کو قتل نہ کر دیں، ہم اس سے بکریاں چھین کر مال غنیمت نہ بنا لیں، اس ڈر کی وجہ سے میں السلام علیکم کہہ رہا ہے۔ تو انہوں نے اس کو پکڑا اور قتل کر دیا اور بکریاں چھین لی۔ اس وقت اللہ رب العالمین نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی تھی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحیاۃ الدنیا فعند اللہ مغانم کثیرہ، تم دنیا کی زندگی کا مال و متاع چاہتے ہو، دنیا کے فائدے چاہتے ہو، جبکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں تو بہت ساری غنیمتیں ہیں، تم نے وہ بندہ قتل کر دیا ہے۔ تو آئندہ یاد رکھنا ہے کہ جو تمہیں سلام کہے اس کو تم نے یہ نہیں کہنا کہ تم کافر ہو، تم غیر مسلم ہو، تم مومن نہیں ہو۔ تو یہ سلام شعار ہے، ہماری پہچان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہودی 2 چیزوں پر تم پہ بڑا حسد کرتے ہیں، ایک یہ تم سلام کہتے ہو نا، تحیۃ اللقاء جو تمہارا السلام علیکم اس سے، اور دوسرا جو تم نماز میں آمین کہتے ہو اس سے۔ تو یہ سلام جو ہے چونکہ مسلمانوں کا شعار ہے اور اتنا خوبصورت شعار ہے کہ کسی اور قوم کے پاس نہیں ہے۔ اللہ کی قسم آپ صبح اٹھیں کسی کو ملے اور کہیں گڈ مارننگ، مزہ ہی نہیں آئے گا۔ آپ شام کو گڈ ایوننگ، مزہ ہی نہیں آئے گا۔ جو چاشنی، جو محبت، جو سلامتی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنے میں ہے، کسی اور جملے میں ہے ہی نہیں۔ تو اسی لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں سب سے خوبصورت شعار دیا ہے، جب بھی ملاقات ہو اذا لقیتہ فسلم علیہ، تو سلام کہنا ہے۔ اور سلام کی برکتیں دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ اگر صرف السلام علیکم کہیں گے تو 10 نیکیاں مل جائیں گی، اگر ساتھ ورحمۃ اللہ کہہ دیتے ہیں تو 20 نیکیاں ہو جائیں گی، اگر ساتھ وبرکاتہ کہہ دیتے ہیں تو نیکیاں 30 ہو جائیں گی۔ اور دیکھیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنے سے 30 نیکیاں ملیں گی۔ قرآن یہ کہتا ہے وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، جب تمہیں کوئی تحیہ پیش کرے، تحفہ پیش کرے، تحفہ ایک تو ہوتا ہے کوئی کھانے کی چیز دے دی، کوئی اور چیز دے دی، کپڑے سوٹ دے دیا، اور ایک ہے تحیۃ اللقاء، ملاقات کا تحفہ، ملتے وقت کا تحفہ، وہ ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب تمہیں کوئی تحفہ پیش کرے
تو فحیوا باحسن منها، تو اس سے بہتر تحفہ اس کو واپس کرو۔ اگر وہ کہتا ہے السلام علیکم تو تم ساتھ ورحمۃ اللہ ملا کے کہو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ اس سے زیادہ، اور ردوہا، یا کم از کم اتنا تو واپس کرو جتنا اس نے تمہیں دیا ہے، وعلیکم السلام تو ضرور کہو، تو سلام کہنا بھی لازم۔ اگر کوئی آپ کو سلام کہتا ہے تو اس کا جواب دینا بھی لازم۔ تو سلام کے کچھ آداب بھی بیان کیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ فرمایا کہ جو چھوٹا ہے لیسلم الصغیر علی الکبیر، وہ بڑے کو سلام کہے، اور والقلیل علی الکثیر، ایک طرف تھوڑے لوگ ہیں اور ایک طرف زیادہ لوگ ہیں، تو یہ تھوڑے والوں کا حق بنتا ہے کہ پہل کریں سلام کرنے میں، جو زیادہ ان کو یہ سلام کریں۔ اور والمار علی القاعد، ایک شخص چل رہا ہے، گزر رہا ہے، پیدل چل رہا ہے، اور ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، تو جب یہ گزرتا ہوا بیٹھے ہوئے کے پاس سے گزرے تو گزرنے والے کا حق ہے کہ اس کو سلام کہے۔ اور آپ نے فرمایا والراکب علی الماشی، ایک آدمی پیدل چل رہا ہے اور ایک آدمی سواری پر بیٹھا ہوا ہے، موٹر سائیکل پر ہے، یا اس دوران گھوڑے پر تھے، گدھوں پر ہوتے تھے لوگ، اونٹوں پر ہوتے تھے، آج کل موٹر سائیکل، گاڑی، ان چیزوں پر ہے۔ تو والراکب علی الماشی، جو سوار چل رہا ہے اس کو پیدل چلنے والے کو سلام کہنا چاہیے۔ اچھا، اگر مثال کے طور پر ایک شخص کا حق ہے وہ پہل کرے، اگر وہ نہیں پہل کر رہا تو آپ پہل کر لیں، کیونکہ وَخَيْرُهُمَ الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ، بہتر وہ ہے جو سلام میں پہل کرتا ہے۔ ہر وقت سلام کہیں، جب بھی ملے سلام کہیں، گھر میں داخل ہو سلام کہیں، مسجد میں داخل ہو سلام کہیں، کمرے میں داخل ہو سلام کہیں، باہر گلی میں ملاقات ہو جائے دو بندوں کی سلام کہیں، پہل کرنے کی کوشش کریں۔ اور سلام کا ایک ادب یہ بھی بیان کیا ہے کہ یجزی عن الجماعۃ اذا مروا ان یسلم احدهم، ایک جماعت جا رہی ہے، 5 6 10 لوگ جا رہے ہیں، ان میں سے ایک شخص السلام علیکم کہہ دیتا ہے تو حق ادا ہو جاتا ہے۔ ویجزی عن الجماعۃ ان يرد احدهم، اور ایک جماعت بیٹھی ہوئی ہے مسجد کے اندر، مثلا 100 لوگ بیٹھا ہوا ہے، 10 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کسی مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کمرے کے اندر 10 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور کوئی شخص آ کے سلام کہتا ہے، ان میں سے ایک شخص جواب دے دیتا ہے تو وہ سب کی طرف سے کافی ہو جائے گا۔ مجھے یہاں پر ایک واقعہ بھی یاد آ گیا، ایک مسجد کے اندر ہم بیٹھے ہوئے تھے، نماز کا وقت تھا، کچھ لوگ نماز پڑھ رہے تھے، کچھ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، کچھ دعا میں مصروف تھے، امام صاحب تشریف لانے والے تھے، اقامت ہونے والی تھی، تو ایک بزرگ ایک تشریف لائے سینئر آدمی، انہوں نے آ کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اونچی آواز سے کہا، تو خاطر خواہ ان کو جواب نہیں ملا۔ یہ جس طرح آپ دیکھا مولوی حضرات جو علماء، خطیب خاص طور پر جب تقریر کرتے ہیں نا تو تقریر کے شروع میں کہتے ہیں السلام علیکم، جواب نہیں آیا جی تواڈے والوں، آواز نہیں آئی، سارے مل کے کہو دوبارہ السلام علیکم۔ تو ایسے ہی انہوں نے بھی کیا کیا کہ وہ گئے مائک پر، سیدھے مائک پکڑ، چونکہ سینئر آدمی تھے مسجد کے اندر، تو وہ مائک پہ گیا اور انہوں نے وہاں پر ایک تقریر کی، لو جی میں آیا ہوں، میں نے سلام کہی ہے، اور اتنے لوگ پڑھے لکھے بیٹھے ہوئے ہیں، سمجھدار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو سب نے جواب ہی نہیں دیا۔ وہ جب اپنی کو تقریر سے فارغ ہوئے، لوگوں کو کہہ کلا کہ جی اسلام کا جواب کیوں نہیں دیتے، تو میں نے ان کی یہ حدیث گزارش کی ان کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یجزی عن الجماعۃ اذا مروا ان یسلم احدهم ویجزی عن الجماعۃ ان يرد احدهم، یہ مسند احمد کے اندر حدیث ہے، سنن الکبریٰ البیہقی کے اندر یہ حدیث ہے، اور امام احمد نے اور امام بہقی نے اس کو صحیح سند سے روایت کیا ہے۔ اور اس حدیث کے اندر یہ ہے کہ اگر ایک شخص سلام کہہ دیتا ہے تو زیادہ جتنے یہ لوگ کٹھے ہو کے آ رہے ہیں سب کی طرف سے کافی ہو جائے گا، اور اگر زیادہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے ایک شخص جواب دے دیتا ہے تو سب کی طرف سے کافی ہو جائے گا۔ تو میں نے کہا کہ اگر حضرت آپ کے پاس بیٹھے ہوئے کسی ایک شخص نے بھی آپ کو جواب دے دیا تو آپ کے سلام کا بھی حق ادا ہو گیا اور جواب کا بھی حق ادا ہو گیا۔ اب ضروری تو نہیں نا کہ لوگ سارے جو نماز ادا کر رہے ہیں، جو قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں یا اس طرح کے باقی دعا میں مشغول ہیں، تو آپ سب کی توجہ جو ہے نا خراب کریں۔ اور اسی لیے شاید کچھ لوگوں کے ہاں وہ یہ بھی ہے، وہ کہتے ہیں مسجد میں سلام نہیں کہنا، کوئی لوگ نماز پڑھ رہے ہیں تو سلام نہیں کہنا، حالانکہ قرآن و حدیث کے مطابق کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ مسجد میں تشریف لے کے گئے
اور لوگ بیٹھے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں، جماعت کھڑی ہے، کچھ بھی ہو رہا ہے، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، آپ سلام کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ اتنا اونچی آواز سے سلام کہے کہ پوری مسجد ہی ہل کے رہ جائے. نہیں، آپ بھی ذرا تھوڑا سا احترام کریں، ادب کریں، نمازیوں کا خیال رکھیں، تلاوت کرنے والوں کا خیال رکھیں، دعاؤں میں مشغول لوگوں کا خیال رکھیں. آپ اتنی سی آواز سے السلام علیکم کہہ دیں کہ جس سے 1 2 4 10 لوگوں کو سن جائے، اور ان میں سے کوئی ایک آپ کو جواب دے دے تو آپ کا انشاءاللہ حق ادا ہو جائے گا. تو یہ خیال رکھنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی منع نہیں کیا مسجد میں سلام کہنے سے، نمازیوں کو سلام کہنے سے، قرآن پڑھنے والوں کو سلام کہنے سے، بالکل منع نہیں کیا. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز ادا کر رہے ہوتے تو دوران نماز اگر کوئی شخص سلام کہتا تو صحیح حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا جواب دیتے. اور جواب دینے کا طریقہ کیا تھا کہ اپنے ہاتھ کے اشارے سے، یہ ہاتھ رکھا نا آپ نے، تو ہاتھ کے اشارے سے ایسے ہاتھ اٹھا کے آپ جواب دے دیں. ایک انگلی اٹھا کے بھی آپ جواب دے سکتے ہیں، سر ہلا کے بھی آپ جواب دے سکتے ہیں نماز کے دوران. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ کے اشارے سے جواب دیا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے آپ نے تو سلام کہنے والے کی جواب دے کر حوصلہ افزائی کی ہے، روکا نہیں ہے، حوصلہ شکنی نہیں کی. یہ جو آج کل مشہور ہے جی مسجد میں سلام نہیں کہنا چاہیے، تو یہ بالکل بات درست نہیں ہے. آپ سلام کہیں لیکن ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، نمازیوں کا خیال رکھ کے، تلاوت کرنے والوں کا خیال رکھ کے، دعاؤں کرنے والوں کا خیال رکھ کے، تاکہ وہ بھی ڈسٹرب نہ ہو، ان کی توجہ بھی آپ کی طرف نہ چلی جائے اور وہ اپنی دعا نہ بھول جائیں، اپنی رکعت نہ بھول جائیں، ان کا خیال رکھیں. تو یہ اداب ہے. ایسے ہی ایک ادب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، لا تبدؤ اليهود ولا النصارى بالسلام، یہودیوں کو اور عیسائیوں کو سلام کے اندر پہل نہیں کرنی چاہیے. کوئی یہودی ہے کوئی عیسائی ہے، آپ نے اسلام میں پہل نہیں کرنی. اگر وہ سلام کہہ دیتا ہے تو آپ نے وعلیکم جواب دینا، صرف اتنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک شخص آیا تو اس نے آپ کو کہا السلام علیکم، یہودی تھا. السلام، سلام میں سے لام نکال دیں، السلام، سام کا معنی موت. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے سنا تو بڑا برا کہنے لگی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ کیا کہہ رہی ہو؟ انہوں نے کہا دیکھو جی آپ نے دیکھا نہیں وہ آپ کو کہہ رہا ہے موت ہو آپ پر، اس بدبخت نے آپ کے بارے میں یہ بات کہی ہے. تو آپ نے میں دیکھا نہیں میں نے کیسا جواب پیارا دیا ہے. وعلیکم، تم پر، کیا مطلب ہے جو تم نے کہا وہ تم پر بھی ہو. اگر تم نے خلوص نیت سے السلام علیکم کہا ہے کہ مجھ پر سلامتی ہو تو پھر تم پر بھی میری طرف سے سلامتی ہو. اور اگر تم نے سام کہا ہے، بد دعا دی ہے، موت کی بات کی ہے، تو پھر تمہارے اوپر بھی وہی ہو جو تم نے کہا ہے. تو کتنا خوبصورت جواب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. فرمایا وعلیکم، کافر سلام کہے آپ وعلیکم کہہ دیں. کافر آپ کو ملتا ہے آپ نے اس کو سلام نہیں کہنا. لا تبدؤ اليهود ولا النصارى بالسلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہودیوں کو اور عیسائیوں کو سلام کے اندر پہل نہ کرو. وَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فِي طَرِيقٍ فَاضْطَرُّوهُمْ إِلَىٰ أَضْيَقِهِ، اگر کہیں راستے کے اندر ان سے ملاقات ہو جائے ان کو راستے کی تنگی کی طرف مجبور کر دو. تم کھلے ہو کے چلو اور کھلے ہو کے گزرنا، راستوں سے گزرنا یہ مسلمانوں تمہارا حق ہے. کافروں کو جرت نہیں ہے کہ تمہارے سامنے سینہ پھیلا کے گزریں. ان کو تنگ کرو اور ان کو مجبور کر دو، راستہ تنگ کر کے ان کو تنگی کے ساتھ گزرنے دو اور خود چوڑے ہو کے گزرو. یہ مسلمانوں کا حق ہے. ان الارض للہ، یہ زمین اللہ کی ہے. یورثها من یشاء من عبادہ الصالحون، یہ اللہ اپنے بندوں میں سے، نیک بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کا وارث بناتا ہے. کافروں کا کوئی حق نہیں ہے کہ وہ چوڑے ہو کے رہیں. مسلمانوں کا حق ہے کہ زمین پر، اللہ کی زمین پر اللہ کو پوجنے والے، اللہ کی عبادت کرنے والے، اللہ کی ماننے والے کھل کے رہیں. تو اس لیے کہا یہودیوں عیسائیوں کو اسلام کے اندر پہل نہیں کرنی. اور یہ جو لفظ السلام ہے کیا ہے؟ السلام اللہ تعالیٰ کا نام ہے، سلامتی دینے والا، سلامتی والا. جب ہم کہتے ہیں السلام علیکم تو کیا مطلب ہے؟ میری طرف سے تم امان میں ہو، میری طرف سے تم سلامتی میں ہو. اللہ تعالیٰ تم پر سلامتی نازل فرمائے. ورحمت اللہ، اللہ کی رحمتیں ہوں، وبرکاتہ، اور اس کی برکتیں آپ پر ہوں. کتنی خوبصورت دعا ہے. ملتے ہی دعاؤں کا سلسلہ شروع ہو گیا، آپس میں ملاقات کرتے ہی دعاؤں کا سلسلہ. تو آپ اپنی عادت بنا لیں جب بھی ملاقات و سلام. اچھا مجھے ایک واقعہ یہاں پر یاد آ گیا. حافظ عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے مجھے کسی شخص نے بتایا کہ ہمارے گھر میں بڑی لڑائی ہوتی تھی. ہر ایک کا منہ بنا ہوا ہے، ناراض ایک دوسرے سے، بے برکتی، لڑائی جھگڑا عام، بات بات پہ ایک دوسرے سے منہ بنا لیتے گھر میں، بہن بھائی ناراض آپس میں. تو کہتے ہیں میں حافظ عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ کے پاس گیا، میں نے اپنے گھر کی یہ سچویشن بیان کی تو انہوں نے مجھے یہ اس کا حل بتایا
کہ جب بھی گھر میں جائیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں، اونچی آواز سے. کمرے میں داخل ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں. باہر آئیں یہ سلام کریں. گھر سے باہر نکلیں سلام کر کے نکلیں. گھر میں ایک کمرے سے آپ نکلیں دوسرے کمرے سے بھائی نکلا ہے، سین میں ملاقات ہو رہی ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں. لو جی کہتا ہے کہ ہم نے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ملتے جب بھی گھر میں داخل ہونا ہے کمرے میں داخل ہونا ہے اونچی آواز سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنا شروع کر دیا. ہمارے گھر سے لڑائیاں ختم ہو گئیں، ہمارے گھر سے فساد ختم ہو گئے، رنجشیں ختم ہو گئیں، دلوں کے بغض نفرتیں ختم ہو گئیں، دلوں کی عداوتیں ختم ہو گئیں، بھائی بھائی بن گئے اور بہنوں کے ساتھ محبتیں بڑھ گئیں اور ہمارے کاروبار چلنے لگے اور اللہ کے فضل و کرم سے برکتیں اور رحمتیں نازل ہونا شروع ہو گئیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہمارے اوپر خاص رحمتیں نازل ہوئیں. آج ہم الحمدللہ کھاتے پیتے اور بہترین زندگی گزار رہے ہیں. تو یہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کے وہ فوائد و ثمرات ہیں جو لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. آپ بھی جب بھی کسی کے ساتھ ملاقات کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا جس کو جانتے ہو اس کو سلام کرو، بلکہ فرمایا والسلام علی من عرفت ومن لم تعرف، جس کو جانتے ہو اس کو بھی سلام کہو، جس کو نہیں جانتے اس کو بھی سلام کہو، ہر ایک کو سلام کہا کرو. یہ ہمارا شعار اور ہماری پہچان ہے. تو ہر وقت عادت بنا لیں، جب بھی گلی سے گزریں، محلے سے گزریں، دکان کے پاس سے گزریں، اپنی دکان پہ کوئی آئے، جو بھی ہو، مسجد میں جائیں، گھر میں جائیں، کمرے میں داخل ہو، جب بھی کسی بھی مسلمان سے ملاقات ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا لقیتہ فسلم علیہ، جب بھی تیری ملاقات ہو اپنے مسلمان بھائی سے تو اس کو سلام کہو.